الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حضرات گرامی، آج ہماری اس کلاس کا تیسرا دن ہے. ہم نے پہلے دن قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کے متعلق بات کی، پھر اس کے بعد توبہ و استغفار کے متعلق بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا راستہ اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں کی تلافی کا راستہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے تاکہ اس سے اہل ایمان فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ ابھی تک راہ راست پر نہیں آئے وہ راہ راست پر آ جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں. یہ اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جن سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ویسے بھی دن میں کئی مرتبہ توبہ استغفار کا ورد بھی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اور بعض جگہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیا کرے. حدیث کا مفہوم جو آدمی 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صبح کے وقت پڑھتا ہے یا شام کے وقت پڑھتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی چاہ کے برابر ہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی تعداد میں گناہ استغفار کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا ایک گنہگار بندہ ان کے در پر آ گیا ہے، ان کی چوکھٹ پر آ گیا ہے اور ان کی دہلیز پر آ کر اس نے اپنا سر جھکا دیا ہے. اس لیے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات فرمائی کہ حکم دیا آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا اور ان سے نرم بات کرنا اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت کے علاوہ سورہ لقمان میں بھی اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے. دوسرے مقام بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں والدین کی حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا تطیعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. فرمایا کہ ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے. اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، تھک تھک کر اور دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا حق مانو اور تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اگر وہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا اور دنیا میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کی ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق اللہ نے دوسرے نمبر پر فرمایا. پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا جانو. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. وہی ملجا و ماوا ہے، وہی تمہیں روزی دینے والا ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے. اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے.
इस पर अपना यकीन और अपना एतमाद पक्का कर लो कि उसके सिवा कोई भी नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, उसके अलावा कोई भी नहीं जो तुम्हें फायदा पहुंचा सके। फिर इसके बाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कितना जरूरी है ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। वैसे तो इस आयत से साबित होता है कि गुनाह और मासियत के अलावा हर काम में वालिदैन की इताअत करनी चाहिए। बाज़ लोग फिरका परस्ती में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनमें अगर उनके वालिदैन भी उनको मना उनको करे तो वो बाज नहीं आते। ये भी नाफरमानी है वालिदैन की, और यही तरीका अगर इख्तियार कर किए रखेंगे तो नाफरमान की हैसियत से उनकी मौत उनकी आएगी। वो वालिदैन के नाफरमान होंगे, और जब वालिदैन के नाफरमान होंगे तो आखिरत में उनकी आखिरत जो तबाह हो जाएगी सिर्फ अपनी जिद्दबाजी और मर्जी की वजह से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने फरमाया 3 मरतबा कि वो आदमी जलील हो, वो आदमी जलील हो, वो आदमी जलील हो। 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आदमी जलील हो? फरमाया जिसने अपने वालिदैन को, माँ बाप को जिंदगी में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल की। यानी ऐसा रवैया वालिदैन के सामने रखो ताकि वालिदैन इतने खुश तुमसे हो जाएं कि रब भी खुश हो जाए, अल्लाह खुश होकर तुमको जन्नत से नवाज दे। और जो वालिदैन की दुआएं हैं ये दुनिया में भी जन्नत का सबब बनती हैं, आखिरत में भी जन्नत का सबब बनती हैं। दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि वालिद की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, वालिद की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। और यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए, आमतौर पर माशरे के अंदर जो बात चल रही है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठाई जाती है कि तुम्हारी वालदा जो उसका तुम पर ज्यादा हक है, तुम उसका ज्यादा को एहतराम करो। और ज्यादातर माशरे के अंदर जो चीज देखी जाती है, वालिद की औलाद गुस्ताख होती है, वालदा की फरमाबरदार होती है। ये चीज भी ठीक नहीं है। इसके बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वालिद जो है ये जन्नत का दरवाजा है। अब जो जन्नत का दरवाजा है उसके अंदर से जाओगे तो जन्नत में जाओगे ना। वालदा का जो मुकाम मिला है वालदा को, वो तुम्हारे बाप की बीवी है, उसके साथ उसका लगा हुआ है, तो उसके बाद उसको वो मुकाम मिला है जो मुकाम तुम हासिल करने के लिए उसकी खिदमत करते हो। इसलिए वालिद और वालदा दोनों की खिदमत जरूरी है, दोनों की इताअत जरूरी है, और दोनों की इताअत बराबर की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबाए किराम के सामने कि जो आदमी अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह ताला उसको हर नजर के बदले एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। ऐसा हज जो कबूल हो जाता है, मबरूर हज उसको कहते हैं जिस हज में कोई नाफरमानी ना की गई हो, फरमाबरदारी अल्लाह की में पूरा पूरा अदा किया गया हो, और वो हज मकबूल होता है, कबूल होता है। लाखों रुपए खर्च करके आदमी कब हसी होए, हज करके आ जाए, वालिदैन का नाफरमान हो, उसका हज कोई कबूल नहीं है। वो उसका हज उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। उसकी इबादत कबूल है वालिदैन की रज़ामंदी के साथ। वालिद को एक नजर से देखेगा मोहब्बत और शफकत की नजर से, हज मबरूर का सवाब। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दिन में आदमी 100 मरतबा नजर डाले, वो नेकी के तालब थे, नेकी की चाहत उनके दिलों के अंदर मौजूद थी, सवाल कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, जो आदमी 100 मरतबा नजर डाले उसके मुतालिक क्या है? अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नअमुल्लाहु अकबर व अत्यब, हाँ अल्लाह की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। यानी अल्लाह तुमको 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। उस आदमी समझ लो कि 100 मकबूल हज कर लिया जिसने 100 मरतबा सुबह से लेकर शाम तक अपने वालिद और वालिदा की तरफ नजर, मोहब्बत और शफकत की नजर से देखा। यहाँ सिर्फ वालिदा का जिक्र नहीं है, वालिद का भी जिक्र है। वालिदा का मुकाम है, लेकिन मुशक्कत के लिहाज से, दुनिया में तुम्हारी परवरिश के लिहाज से, एक तो वालिदा ने हक अदा किया कि तुम्हें 9 माह अपने पेट में रखा, तुम्हें दूध पिलाया, उसके बाद जो तुम्हारी जरूरियातें जिंदगी थी उनके लिए अपने तुम्हारे वालिद ने, हत्ता कि उसकी कमर तक झुक गई, वो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसको तुम्हारी जरूरतों की, तुम्हारी परेशानियों की हर वक्त ख्याल रहा। वो तुम्हारी तमाम जायज जरूरियात पूरी करता रहा। कोई बिल आता है वो तुम्हारा अदा करता है, तुम्हारे जो अखराजात है, तुम्हारे कपड़ों के खर्चे, तुम्हारे दूध के खर्चे, तुम्हारे दूसरे तीसरे खर्चे सारे वो बर्दाश्त कर रहा है। उसका भी मुकाम है जो इतनी मुशक्कत और इतनी मेहनत के साथ तुम्हें पाल रहा है।
تو اس کا بھی یہ مقام ہے کہ تم اس کی طرف بھی محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والد کو یا والدہ کو بڑھاپے میں دیکھے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، یا زندگی میں ان کو پائے تو ان کی جنت نہ حاصل کر سکے، ان کی خدمت کر کے۔ تو فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم یدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ذلیل ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، یعنی اس حد تک ان کی خدمت کرنی ہے کہ جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اور پھر اس کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، کہ والدین کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات فرمائی؟ فرمائے ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہیں، وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ ملے گی۔ ہما جنتک و نارک، مطلب یہ ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گی۔ والدین کے ساتھ برے سلوک کی بے شمار مثالیں اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم بھی اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، لوگ ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، ان کا احترام کتنا ہے، ان کی حق کتنا ہے، کوئی معلوم ہی نہیں، اور معلوم اگر ہوگی تو اس کے باوجود بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی جہنم کا مستحق بناتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے، ان کی آخرت بھی جہنم بن جاتی ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں، 70 بھی عمرے کر لے، 70 بھی حج کر لے، وہ اس کے لیے کوئی نافع اور فائدہ مند نہیں ہے، ساری رات کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، یہ تو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے نا۔ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز سب سے پہلی ماں باپ کا حق ہے، سب سے پہلی حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کا، تیری ماں۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ پھر فرمایا ام کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا ثم ام کا، پھر فرمایا تیری ماں، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ، پھر تیرا باپ۔ والدہ کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ زیادہ بچے والدہ کی پرورش میں رہتے ہیں، زیادہ ان کی صحبت والدہ کی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جن کے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں، والد تو کام پر چلا جاتا ہے، تربیت اولاد کی والدہ کرتی ہے، ولی ہو نبی ہو، سب کی تربیت کی پہلی گود والدہ کی گود ہوتی ہے، وہیں سے ملے گا سب سے پہلے اس کو فیض، جو فیض بھی ملے گا۔ والدہ کی خدمت کر کے کوئی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بن گیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقہ آتا ہے کہ رات کے وقت والدہ نے آواز دی کہ پانی پینا ہے۔ پانی اس وقت دور دراز سے لوگ لاتے تھے، پہلے زمانوں میں گھروں میں اس طرح پانی کا سسٹم تو نہیں تھا، وہ کہیں دور چلے گئے پانی لینے کے لیے۔ جب پانی لے کر آئے، پیالہ بھر کر لے کر آئے تو آگے والدہ جو سو چکی تھی، آواز دی تھی سو گی، پھر جب سو گی تو وہ پانی کا پیالہ پکڑ کر کھڑے رہے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کے ساتھ یہ جو خون ہے یہ نکلنا، سردی کا موسم تھا، جم گیا ادھر آدمی کھڑے ہو کر۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی تو اس وقت ان کو پانی دیا، ان کو جگایا بھی نہیں کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، تو والدہ نے پھر ان کو دعا دی۔ والدہ کی دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ وقت کے ولیوں میں ان کا شمار ان کا ہوتا ہے، اور یا کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا بلند مقام اور اتنی عزت سے ان کو نوازا۔ آج بھی جو لوگ اپنے والدین کا عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت کا مقام نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس بات کا بھی کہ صحابہ کرام میں سے
ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنا کر بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بڑا مقام ہے، ان کی روح نہیں پرواز کر رہی تھی، نزع کا عالم داری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں چلے گئے۔ جب ان کے گھر گئے تو جا کر ان کی والدہ کو سلام کیا، پتہ کیا کہ کیا وجہ ہے، تم اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ والدہ سخت ناراض تھی، ان کا میں تو سخت ناراض ہوں، میری تو یہ کوئی بات سنتا نہیں، بیوی کی ساری باتیں سنتا اور مانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں چلا جائے گا، آگ میں جلے گا، جلتا ہے جلے، میں نہیں معاف کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کو کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ۔ وہ جب لکڑیاں لے کر آئے، لکڑیاں کٹھی کی، آگ ان کو لگائی اور کہا کہ اس کو اٹھا کر آگ پر رکھو۔ تو والدہ ہوتی ہے، ماں تھی، اس کے ایک دم دل میں خیال آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میرے بچے کو آگ میں نہ رکھو، کیا اگر تو یہ چاہتی ہے تیرا بچہ آگ میں نہ جائے تو پھر تو اس کو معاف کر دے۔ اس نے اس کو معاف کر دیا، معاف کیا تو اسی وقت اس کی روح پرواز کر دی، ورنہ اس کی روح بھی نہیں نکل رہی تھی، وہ نزع کے عالم میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ کیفیت ہے، دنیا میں بھی وہ آدمی عذاب دیکھ کر مرتا ہے جو اپنے والدین کا گستاخ ہے، اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی کہیں بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بارے میں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اگر میں اپنی والدہ کو اٹھا کر حج کراؤں، ساری حج کے جو لوازمات ہیں ان سب کو پورا کروں، سارا سفر ان کو اٹھا کر حج کروں، تو پھر کیا ہو، میرا وہ حق ادا ہو گیا جو میری والدہ کا مجھ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو ایک رات کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا، بے شک تو نے ساری جو مراسم، جو سارے لوازمات حج کی ہیں وہ اس کو اٹھا کر پورے کیے، لیکن تو ایک رات کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ ایک والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جب میں جوان تھا میں کمائی کرتا تھا، میرا بچہ کھاتا تھا، یہ چھوٹا تھا، میں طاقتور تھا، اب میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی کبھی پیسے لے لیتا ہوں۔ اس نے شکایت جا کر لگائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ میرا والد جو میرے پیسے لے لیتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بلایا تو اس نے سارے کو بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، یعنی تیرا باپ تیرا مال کھلے دل سے استعمال کر سکتا ہے، اور تو بھی اپنے والد کا ہی ہے۔ تیرا مال تیری دولت یہ بھی تیرے والد ہی کی ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ اگر استعمال کرے تو کر سکتا ہے، کیونکہ بچپن میں اس نے تجھے پالا، تو چھوٹا تھا، تو ابھی محتاج تھا، تو اس نے تیری خدمت کی، تجھے پالا، اب وہ محتاج ہے اور تو اس کی خدمت سے کدی کترا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے 4 یا 5 پتر ہیں، بیٹے ہیں، اور وہ مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں، عورتیں، بوڑھی عورتیں، وہ جا کر اپنی بچیوں کے پاس رہتی ہیں، بچوں کے پاس نہیں رہتی، بچے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آدمی خود کہہ رہا تھا کہ تو پیمرا تو خرچہ دے نا، باقی چیز تو نہیں رکھیا، میں تو پیمرا تو خرچہ دے نا۔ یعنی یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ والدین جو ساری اولاد کو پالتے اور جوان کرتے ہیں، جب اس اولاد کی باری آتی ہے پھر وہ اس طرح کر کے باتیں کر کے اپنے والدین کو رکھنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور ان کی موت کے خواہاں ہوتے ہیں کہ یہ مر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ جب وہ مر جائے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے خوش نہیں ہوتے، لیکن اندر سے ان کے دل بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے اسے جان چھوٹی ہے، اب تو ہمارا جو ایسے، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو جنت تمہارے گھر میں تھی، جو تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے دعاؤں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اب تم گھر آؤ گے تو تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ کدھر گیا ہے اور کدھر سے آ رہا ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری بیوی ہوگی، اس کو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن وہ محبت، وہ چاہت، وہ سلوک جو والد اور والدہ کا ہے وہ اس کا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، بے شک وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔